میں جب پشیمان ہو گیا بس رجوع کر لیا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں رجوع کر تو آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ آئندہ اگر پھر ہو جائے پھر رجوع کرے، جب تک سانس آ جا رہا ہے رجوع کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق اس تک پہنچائے۔ تو گناہوں کا اثر، اب گناہ کہتے کسے ہیں اور نیکی کس چیز کا نام ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے، ٹینشن۔ تو دیکھو گناہوں سے ٹینشن ہوتا ہے۔ ہم جس پریشانی کے آج شکار ہیں یہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ تیرے دل میں ٹینشن کھٹک پیدا کرے اور وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے، لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے، شرم کی وجہ سے لوگ مجھے تانا دیں گے کہ بھئی مسلمانوں کا یہ کام کرتے ہو، یا بےزتی ہوگی، خاندان والے مجھے برا بھلا کہیں گے۔ یہ ساری باتیں جب اس میں آ جائے تو سمجھو یہ گناہ ہے۔ اور وَالْبِرُّ مَا مَطْمَئَنَّ بِهِ نَفْسُكَ، گناہ نیکی وہ ہے جس سے تیرا دل خوش ہو جائے۔ اب اس کو ہر بندہ پھر چیک کر سکتا ہے، نیکی کے بعد جو ہے قدرتی طور پر انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لیں، بندہ خوش ہوتا ہے کہ ایک فریضہ میں نے ادا کیا۔ جب نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا ہوتی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو گیا۔ اور کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے تو وہ ہمدردی کرنے کے بعد جب اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں یہ شرط ہے کہ کوئی مفاد نہ ہو یا دنیاوی کوئی کچھ حصول نہ ہو کسی چیز کا، صرف اللہ کے رضا کے لیے کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو بندہ پھر خوش ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ اس کے لیے اللہ کا نمائندہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا تھا جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں نا، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ اگر ہم کسی بڑے ایسے کمرے میں، ایسے مقام پر ہیں جہاں کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی وہاں کرتے ہیں تو نفس لوامہ کہتا ہے کہ جناب یہ تم غلط کام کر رہے ہیں۔ ہمارا اپروچ بھی ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے اور اس اپروچ اور پیسے کے ذریعے فیصلہ جو ہے وہ ہم اپنے فیور میں کرواتے ہیں، اپنے فیور میں فیصلہ کرواتے ہیں اپنے تعلقات کی وجہ سے۔ لیکن نفس لوامہ کہتا ہے کہ جناب اللہ کو کیا جواب دو گے، یہ چیز حقیقت میں تیری نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، لیکن یہ دنیا ہے۔ یہ نفس لوامہ علماء فرماتے ہیں بندے کو جب ملامت کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے آخرت کا دن، جزا و سزا کا دن حق ہے، یقینی ہے۔ کیوں ملامت کرتا ہے؟ اس لیے کہ آگے چل کر جواب دینا ہے، اسی لیے ملامت کرتا ہے۔ اگر جواب دینا نہ ہوتا تو ملامت کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ تو یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے۔ کمزوری ہر کسی کے اندر ہوتی ہے اور انسان کمزور ہے اپنی فطرت کے حوالے سے، اور یہ اس کا کوئی نقص نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ کمزوری ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ کمال ہے۔ اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور خطا ہو جائے بندہ رجوع اللہ کی طرف رجوع کرے، غلط کام ہونے کے بعد، ناجائز کام ہونے کے بعد، تو اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو یہ تو معلوم ہے کہ میرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں، اس لیے میری طرف رجوع کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ تو یہاں پر یہ جامع آیت ہے اس حوالے سے۔ تو جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں، اس یہودی تھے، الہی تعلیمات کو اپنایا، اس زمانے کے مسلمان کہلائے، اور اس زمانے میں جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، الہی تعلیمات کو ٹھکرایا، وہ اس زمانے کے کافر کہلائے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانا اس زمانے کے مسلمان کہلائے، جنہوں نے ریجیکٹ کیا وہ اس زمانے کے کافر کہلائے۔ اور یہی حال اب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو اس وقت محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو اختیار نہیں کرے گا، اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کے ختم نبوت کو نہیں مانے گا، تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔
اور جو مسلمان نہیں کہلا سکتا تو یقیناً وہ کافر ہے۔ اب چاہے وہ اپنے کو عیسائی کہلائے، چاہے وہ اپنے کو یہودی کہلائے، لیکن نجات کے لیے محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس مسئلے کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ والذین آمنوا، اچھا گزشتہ آیت کے ساتھ دیکھو، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون کا معنی یہ ہے لا یموتون فیہا ولا ہم عنہا یخرجون۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی اسلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور عظیم الشان صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ یہ لوگ وہاں پر نہ مریں گے، صرف جہنم میں موت نہیں آئے گی، اور نہ نکالے جائیں گے۔ ہمیشہ رہنے کا مفہوم یہ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان نہ، ایمان ماننے کا نام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ماننے کا، جاننے کا نام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ آج کے یہودی آکسفورڈ میں، کیمبرج میں اسلامیات پڑھانے والے عربی کے پروفیسرز یہودی جو ہیں وہ بہت زیادہ جانتے ہیں۔ انہوں نے لیکسیکانس لکھی ہے 8 والیومز میں، 10 والیومز میں، بہت کچھ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، تو ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ معنی جو خود قرآن کے اندر بیان ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، حالانکہ ان کی جانوں نے یقین کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ دیکھو، ماننے کا نام ایمان ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اچھا دیکھو، ہم لوگ دین میں جتنا کچھ ہے، قرآن اور حدیث، سب کچھ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں، لیکن مانتے ہیں۔ جو کچھ بھی محمد رسول اللہ لے کر آیا ہے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ دیکھو، ایمان کا ذکر جہاں آئے گا وہاں اعمال صالحہ کی بات بھی ہوگی، یہ بات قابل توجہ ہے۔ ہم اپنے کو مومن کہلاتے ہیں لیکن اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن میں جہاں کہیں ایمان کی بات ہے، وجہ کیا ہے؟ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دل میں ایمان ہوگا تو وہ انسان کو اس بات پر ابھارے گا کہ جناب ایمان کے تقاضے ہیں، اللہ کو تم مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ قرآن پر ایمان ہے لیکن قرآن کے اندر کنٹینٹس ہیں، ان کنٹینٹس کو نہیں مانتا تو کیسے ایمان؟ رسول پر ایمان ہے لیکن رسول کی تعلیمات پر ایمان نہیں ہے، تو رسول کی تعلیمات پر ایمان اعمال صالحہ ہیں۔ قرآن کی تفصیلات کو جاننے کے بعد اپنی زندگی میں جگہ دینا اعمال صالحہ ہیں۔ تو عمل نیک کب بنتا ہے؟ اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ سنت، اور بندے کا اخلاص۔ اخلاص سے عمل کے اندر ویٹیج پیدا ہوتا ہے، وزن پیدا ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں جب جمع ہو جائے تو یہ عمل صالح ہے، اور یہ جب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر ایسا نہ ہو اس عمل کو پھر ضائع کرو اور آخرت میں ساتھ کچھ بھی نہ ہو۔ تو اعمال صالحہ، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے۔ تو جنت والے کن کو کہا؟ اب قرآن کلیئر صاف الفاظ میں، سادہ الفاظ میں بتاتا ہے، اور ہم اپنی طرف سے پھر غلط تشریح کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، یہ بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بات یہاں پر بھی ہے، ہمیشہ رہنے کا مفہوم یہ ہے کہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، اور جنت میں موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت مخلوق ہے نا، اور موت کو بھی مینڈے کی شکل میں قیامت کے دن ذبح کیا جائے گا، جس کو ذبح ہوتے ہوئے جنتی بھی دیکھیں گے، جہنمی بھی۔ جنتی دیکھنے کے بعد ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی کہ ہم تو کہتے تھے کہ ہم ان مزوں میں ہیں، موت آ نہ جائے، آج موت کو بھی موت آ گئی۔ اور جہنمی جو ہے مرجھا جائیں گے، انتہائی نا امید ہو جائیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم سوچتے تھے کہ کہیں موت آئے گی اور اس عذاب سے جان چھوٹ جائے گی، آج تو موت کو بھی موت آ گئی، لہٰذا مرنا نہیں ہے، جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اچھا، کافی ہے، سبحان اللہ۔